بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج کی نشست کا عنوان ہے روحانی علاج و معالجے میں اور خاص طور پر سحر اور آسیب کے علاج میں غسل کرانے کی حکمت۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ غسل اور وضو ہر قسم کے شیطانی نجاستوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعد غسل اور وضو قلب کی طہارت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جب آپ غسل یا وضو کرتے ہیں تو آپ کو ایک قلبی طہارت کا احساس ہوتا ہے۔ ظاہری اعضاء تو اس سے طہارت حاصل کرتے ہی ہیں، آپ کی روح اور آپ کا قلب بھی اس سے مجلہ ہوتا ہے، مصفہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طہارت کا جو ایک باطنی احساس ہے، یہ وضو اور غسل سے ہر ایک بندہ مومن اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان فضول باتوں میں لگتا ہے، قلب کی تطہیر متاثر، ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں تو قلب میں ایک قسم کی طمانینت پیدا ہوتی ہے، اور کہنا چاہیے ایک حضوری حاصل رہتی ہے، اور ہم اگر خاموشی سے نماز ادا کریں تو نماز میں ایک قسم کی حضوری کا احساس ہوتا ہے اور قلب کو اچھی خاصی طمانینت حاصل رہتی ہے۔ لیکن جب ہم فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں تو وضو کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ قلب کی پاکیزگی اور طمانینت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ جس طرح جھوٹ، بدی، غیبت، بد نگاہی، یاوہ گوئی شیطانی نجاست ہے، لواطت و زنا بدترین شیطانی گندگیاں ہیں، ٹھیک اسی طرح سحر اور اثر اور آسیب کا اثر خاص طور پر یہ بھی ایک قسم کی شیطانی گندگیاں ہے اور اس کے برے اثرات ہیں۔ تو ان دونوں میں یعنی کہ جھوٹ، بدی، غیبت، بد نگاہی، زنا، لواطت اور سحر اور آسیب میں ایک چیز مشترک ہے۔ گندگیاں یہ دونوں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے تاریکی، اندھیرا پن۔ تو جس قدر تاریکی، جس قدر نجاست زیادہ ہوگی، اسی قدر تاریکی میں اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ جس قدر کوئی جھوٹ، بدی، غیبت میں مبتلا ہوگا، لواطت اور زنا میں معاذ اللہ مبتلا ہوگا، تو اس کی گندگی جتنی زیادہ ہوگی تو اس کے اندر تاریکی اور اندھیرا جو ہے اسی قدر گہراتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس مٹی کو شیطان نے اپنے قدموں تلے روندا تھا، اسے پامال کیا تھا۔ جب انسان کا خمیر، حضرت آدم کا خمیر فرشتوں نے تیار کیا مٹی سے، زمین کے مختلف علاقوں کی مٹی سے، تو جب ان کا خمیر تیار کیا گیا تھا تو شیطان نے اس کو اپنے قدموں تلے روندا تھا۔ تو اس کی وجہ سے، اس وجہ سے انسان کی خمیر میں وہ تاریکی آ گئی، یعنی کہ ہمارے خمیر میں ہی جو ہے وہ ایک قسم کی تاریکی جو ہے وہ گوندھی گئی ہے۔ قدرت نے ایسا ہی ایک نظام رکھا ہے، یا یوں کہیے کہ اس تاریکی کو آدمی کی طینت میں خمیر کیا گیا ہے، گوندھا گیا ہے، جس کے توسط سے اخلاق رذیلہ اور صفات ذمیمہ اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب کسی فرد پر جادو یا اثرات شیطانی کا اثر ہونا مقدر ہوتا ہے تو انسان کے اندر موجود تاریکی جو اس کی طینت میں خمیر کیا گیا ہے، اس نجاست کو قبول کر لیتی ہے۔ تاریکی جو انسان کے اندر اس کی خمیر میں موجود ہے، اس باہری شیطانی نجاست سے گہری ہوتی جاتی ہے کہ ایک تو تاریکی خود نفس کے اندر، دوسرے باہر سے شیطان اس پر نجاست ڈالے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ یہ نجاست، یہ تاریکی کا سبب ہے، جتنا نجاست زیادہ ہوگی تاریکی اسی قدر بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا ان سے نجات کے لیے صوفیاء نے جو طریقے تعلیم فرمائے وہ ہے غسل اور قرآن مقدس کی تلاوت۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو روحانی مریض ہوتے ہیں ان کو بھی غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو سالکین جو راہ سلوک طے کرتے ہیں ان کو بھی اکثر صوفیاء جو ہے وہ غسل اور باقاعدہ پابندی سے وضو بنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ وہ مکتوبات دیکھیں گے، مکتوبات صدی،
تو اس میں حضرت نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ غالباً شب جمعہ میں آپ نے فرمایا کہ 20 مرتبہ وضو بنایا جائے، 20 مرتبہ یکے بعد دیگرے، ایک وضو بنائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے 20 مرتبہ وضو بنائے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد آپ نے لکھے۔ تو کسی زمانے میں ہم نے الحمدللہ یہ کیا تھا بچپن میں کہ 20 مرتبہ جو ہے اکٹھے وضو بنایا تھا، اور پتہ نہیں تقریباً آدھا گھنٹہ کتنا 35-40 منٹ اس میں لگے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو سالکین کو بھی جو ہے باقاعدہ غسل کرنے اور باوضو رہنے کی تلقین کی جاتی، وہ اسی وجہ سے تاکہ شیطانی اثرات اور یہ جو انسان کے اندر، انسان کی خمیر کے اندر جو ایک تاریکی اور ایک نحوست، ایک نجاست جو اس کی طینت میں خمیر کیا گیا، اس کا زور کم ہو۔ اسی طریقے سے جو سحر زدہ ہوتے ہیں، عصبی اثرات کے شکار ہوتے ہیں، ایسے روحانی مریضوں کو بھی غسل کراتے ہیں، اور اس کی حکمت یہی ہے کہ لہٰذا ان سے نجات کے لیے صوفیہ نے جو طریقے تعلیم فرمائے وہ ہے غسل اور قرآن کی تلاوت۔ پانی سے نجاست زائل ہوگی اور قرآن کی آیتوں سے تاریکی ختم ہوگی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سحر زدہ اور عاصب و شیطانی اثرات کے ستائے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ غسل کرے اور اکثر اوقات باوضو رہے۔ اس طرح شیطانی نجاست جادو سحر کی شکل میں ہو یا جناتی اثر کی صورت میں رفتہ رفتہ وہ زائل ہو جائے گی۔ کہ اگر آپ سحر زدہ ہے، عاصب زدہ ہے، اگر معالج نے غسل کا طریقہ نہ بھی بتایا ہے، جب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ روزانہ غسل کریں 1 مرتبہ، اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب وضو ٹوٹے تو پھر تازہ وضو بنا لیں، یا کم از کم نمازوں کے لیے تو ہم وضو بناتے ہی ہیں، 5 نماز کے لیے اگر یہ بھی کرے تو بہت غنیمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس واسطے جب نجاست کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا شدید قسم کی نجاست کے لیے عاملین اور روحانی معالجین مریضوں کو غسل کرانے کی ترکیب بتا دیتے ہیں، جس کے لیے قرآنی آیات کو کاغذ پر لکھ دیتے ہیں تاکہ پانی میں مل کر یہ دونوں پانی اور آیات قرآنی نجاست اور تاریکی کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن اس میں بہت احتیاط چاہیے کہ اکثر غسل کے لیے جو قرآنی آیات وغیرہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے، تو ایسے پانی کو ہرگز گندے نالے میں نہیں بہانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے یہاں سے غسل کی ترکیب بہت کم ہی بتائی جاتی ہے، اور اکثر اگر کوئی بتایا بھی جاتا ہے تو وہ جو بیری کے پتے کا غسل کا طریقہ ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ روحانی علاج و معالجے میں غسل کی حکمت کیا ہے، اس پر مختصراً ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اسی حوالے سے کہ آپ نے یہ غسل کی حکمت بھی جان لی اور اس کے فوائد سے بھی آپ واقف ہو گئے، لہٰذا میں آپ کو توجہ دلاؤں، یاد دلا دوں کہ نصف شعبان المعظم میں جو ہر سال ہم اپنے تمام احباب کو، عامت المسلمین کو غسل کرنے کی تلقین کرتے ہیں بیری کے 7 پتوں سے، وہ بھی اسی باب سے ہے کہ اس میں بھی یہی حکمت ہے، اور یہ موقع کبھی بھی ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہیے۔ عام لوگ تو اس سے استفادہ کریں، خاص طور پر عاملین احباب اس سے ضرور استفادہ کریں۔ آپ اس نیت سے غسل کریں کہ اس میں کئی نیتیں آپ شامل کریں، جیسے آپ نیت کریں کہ آپ اعمال کی رجت سے محفوظ رہیں، یا کوئی اعمال کی رجت اگر آپ پر ہے تو وہ زائل ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ حسد، جادو ٹونے اور شیطانی قوت کے غالب آنے سے محفوظی کی نیت کریں۔ اسی طریقے سے آپ روحانی علاج و معالجے کی رجت سے اور اس سے جو شیطانی اثرات اور سحر کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ پر اس کا پلٹ وار نہ ہوں، اس کی حفاظت کے لیے بھی اس نیت سے آپ پڑھیں، یا اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے آپ کے ساتھ یہ چل رہا ہے تو اس سے شفا کے لیے اس نیت سے غسل کریں۔ غرض یہ کہ ان تمام نیتوں کو شامل کر لیں، اور کہنا چاہیے کہ عاملین کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اور عامت المسلمین کو تو اس کی بہت تاکید چاہیے کہ باقاعدہ خود بھی اس میں غسل کرے، اپنے گھر کے تمام افراد خانہ کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سب کو غسل کرائے۔ اور بیری کے 7 پتے سے غسل کرنے کی ترکیب ہم نے اس کی کئی نشستیں کی ہیں،
آپ ہمارے اس چینل پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر، ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے۔ ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کہ طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو بإذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نزیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے، بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔